ایک مدت سے میں سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہڈن قادیانی ہیں میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور میں ہرگز اور ہرگز کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ میں طرفدار نہیں ہوں، کیونکہ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ قادیانی مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، اور اس کے زیادہ تر بلکہ شاید تمام ہی عہدیدار جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ سارے قادیانی ہوتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی میں عمران خان، دیکھیے میں نے عمران خان کو قادیانی جو ہے وہ شریعت کے، اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہا ہوا ہے، اوکے، اور اس کے ثبوت دیے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ میری کسی سے دشمنی ہے، میں نواز شریف کو بھی قادیانی کہتا ہوں اور اس کے ثبوت بھی دیے ہیں، میری ویڈیوز ہیں، اوکے۔ اور اسی طرح یہ جو چیز ہے، دیکھیے اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں، اگر ہم میں کوئی رتی بر غیرت ہے اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، تو مرزئیوں کو، خواہ وہ بائی ہو، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ ماں ہو، باپ ہو، مرزئی کا دفاع نہیں آپ نے کرنا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں عمران خان کو مسلمان کہہ کے، تو وہ ان کا شرعی حیثیت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ ہاں جن کو معلوم نہیں ہے وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن جنہوں نے میری بات سنی اور اس کے بعد وہ مسلسل عمران خان کو جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً اور یقیناً مرتد ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ہاں اگر کسی میں ہمت ہے، اب میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، چلے تو وہ آئے عمران خان کو میرے سامنے غیر قادیانی ثابت کرے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، نو وے۔ خیر، اب دیکھیے میں وہ بندہ ہوں جس نے اس کی کیا نواز شریف فیملی کو بھی قادیانی کہا ہے، اور نہ صرف کہا ہے، ثبوت دیے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹ نہ کریں۔ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر، یہ جناب تصویر کس کی؟ یہ تصویر حالیہ جو فارن منسٹر ہے پاکستان کا خواجہ آصف کے والد کی ہے۔ یہ شخص جو تھا یہ ایک کٹر قادیانی تھا، اور اس نے 1953 میں جو قادیانیوں کے خلاف مسلمان احتجاج کرتے تھے، یہ قادیانی گنڈوں کے ساتھ مل کے اس نے مسلمانوں کے اوپر فائرنگ کی تھی، جس میں 6-7 کی تعداد جو تھی وہ زخمی ہوئی تھی، 4 جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس فائرنگ کرنے والوں میں یہ خواجہ آصف کا والد خواجہ صفدر تھا، اور جناب یہ شخص جو ہے یہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے دیگر رشتہ دار، ایک بہت مشہور قادیانی تھا سیالکوٹ کا خواجہ امین، خواجہ منان نہید، یہ وہ ہے جو کہ قادیانیوں کا پوئٹ بھی تھا، اور اس کے بارے میں میں نے ایک کلپ بھی لگایا تھا جس کو عمران خان قادیانی کے کی ماں کے کزن نے جو ہے وہ جج تھا، اس کا ہیئرنگ اور سزا وغیرہ۔ اور تو ایک اور تھا بہت مشہور قادیانی خواجہ برکت اور خواجہ بشیر، یہ سب کے سب جو ہیں یہ خواجہ صفدر کے ریلیٹیو ہیں، بزرگ ہیں، اور یہ سارے کٹر مرزئی ہیں۔ انہوں نے جب مرزا قادیانی وہاں ہوتا تھا سیالکوٹ میں، اسی وقت انہوں نے بیعت کی تھی سارے خاندان نے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھلا قادیانی تھا، اور اس میں کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ اس کا والد جو تھا یہ مسلمانوں کو قتل کرنے والا تھا، اور اس کے بعد یہ کیا کیا کہ ایوب خان کی دور حکومت میں، ہر حکومت میں جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی منسٹری، کوئی نہ کوئی سینٹ وغیرہ کے ممبر وغیرہ بھی بناتے رہے۔ اور یہ جو ہے جب 1974 میں جب یہ
تحریک چل رہی تھی تو وہاں پر یہ ٹریول کر رہا تھا گاڑی میں، تو مسلمانوں کے ایک جلسے میں کسی نے پہچان لیا کہ یہ خواجہ صفدر ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی قادیانی ہے، پکڑو اس کو. تو وہ موب کٹھا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ قادیانی اور آپ کے اوپر یہ اور وہ، اور اس نے وہاں پر جو ہے قسمیں وسمیں کھا کے کہا کہ نہیں میں قادیانی نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں. تو وہاں پر جو ہے لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو تو مرزا کو کہہ دو کہ یہ وہ کذاب تھا اور یہ پھر ہم تجھے چھوڑ دیں گے. تو یہ کسی طریقے سے وہاں سے فرار کر گیا. جب یہ فرار کر گیا تو یہ مولوی یہ ڈیزل کے والد کے پاس گیا ڈیرہ اسماعیل خال میں، اس سے جا کے ملا اور اس نے کہا کہ لوگ جو ہیں مجھے قادیانی سمجھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو میں تو اس تحریک میں جو اینٹی قادیانی تحریک چل رہی ہے اس میں شامل ہوتا ہوں. اور اس نے وہ تحریک جو ہے یہ کیا نام ہے 74 کی تحریک میں یہ اس تحریک میں یہ ڈیمانڈ کرتا ملا کہ مرزائیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کرو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں اصغر خان قادیانی وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوا اور کہا، حالانکہ وہ خود قادیانی ہے، کہا کہ جی نون مسلم ان کو ڈکلیئر کرو. ظہور الہی ممیسیہ وہ اس تحریک میں شامل ہوا اور یہی ڈیمانڈ کی، اور بہت سارے قادیانی ہیں. تو بات کیا ہے، یہ لوگ بہت زیادہ کننگ کلیور ہوتے ہیں قادیانی نیٹ ورک، یہ مولوی وغیرہ ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو اسی لیے جب کوئی بھی قادیانی آپ کے سامنے ہو، وہ لاکھ بار آپ کو کہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، آپ کو نہیں ماننا. آپ نے صرف اور صرف ایک بات پر زور دینا ہے کہ اگر تم قادیانی نہیں ہو، او عمران خان، او خواجہ صفدر، او خواجہ آصف، تو خدا کے لیے ہمیں بتاؤ کہ تم مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہو. کذاب سمجھتے ہو تو بولو کہ وہ کذاب تھا، جہنمی تھا. یہ جب کوئی کہہ دے گا پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، ہم اس کو قادیانی نہیں کہیں گے. شریعت کا اصول یہ ہے. یہاں ہوتا کیا ہے کہ زر خرید مولوی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اوہ جی اس نے تو کہہ دیا کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. بھئی قادیانی بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی تھے جن کے اوپر امت اور یہ وہ. تو بات کیا ہے، وہ ذلی اور بروزی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اسی لیے اس مسئلے کے اوپر جو ہے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، خواہ وہ آپ کا باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو. اس سے اگر آپ کے دل میں رتی بر محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، اگر آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے، اگر آپ اپنے وطن کو اس استثالی مافیا سے جو ہے وہ آزاد کروانا چاہتے ہو خدا کے لیے، تو اس لیے یہ جو نقص ہے، کیونکہ جب تک ان کا کنٹرول ہے پاکستان میں کرپشن رہے گی، جب تک ان کا کنٹرول ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا قانونیت رہے گی، پاکستان کے مسائل جو ہیں بڑھتے جائیں گے، کیونکہ یہ ان کا مفاد ہے کہ پاکستان گوناگون بحرانوں سے جو دوچار رہے، اور جب یہ دوچار رہے گا تو اس کے اوپر ہمارا مکمل ہولڈ ہوگا. مولوی جو ہیں وہ ایک طرف صرف اور صرف یہ کہتے ہیں جناب علی، تو وہ ایک دائرے سے باہر نہیں نکلتے. جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ میں آج سے پہلے کسی نے نہیں کی. تو اس لیے جناب علی یہ پاکستان کے قانون کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غداری کی ہے. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی جو ہے منسٹر نہیں قادیانی بن سکتے، کوئی سینسٹیو پوسٹ کے اوپر نہیں آ سکتے. یہاں جرنیل، جج، یو نیم اٹ، ہر کوئی قادیانی ہے. تو یار پھر تو آپ اپنے آئین کو جو ہے معطل کر دو. یہ کوئی بات ہے؟ یعنی ایک طرف آئین کی بات بھی کرتے ہو اور دوسری طرف. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو، اور اس سے ہم اس استثالی جو مافیا ہے اس کو جو ہے پاکستان کو اس سے آزاد کروائیں، اور پھر ہی اس کے بعد جو ہے کوئی ویلفیئر ہو سکتی ہے، کوئی ترقی ہو سکتی ہے. ادروائز بھول جاؤ. ابھی آپ یہ دیکھیں، یعنی کتنے واضح ثبوت آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس تصویر میں آپ دیکھ لیں. یہ جو ہے وہ سرخ دائرے میں یہ اس کا قادیانی جو مسلمانوں کا قاتل تھا وہ جناب وہ مرزا بشیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس کا کزن ہے. تو یعنی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر کوئی بول نہیں رہا کہ یار یہ مرزائی کیسے ہمارا فورن منسٹر ہو سکتا ہے، مرزائی کیسے ہمارا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، شہباز شریف اور یہ اور وہ. آپ لوگ
صرف جو پٹواری ہے اور یوتیا ہے, who care about پٹواری اینڈ یوتیا, میں ان سب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرا اپنا ایک ویژن ہے, میرا اپنا, میں یہ نالج پاس کر رہا ہوں. اور ویورز کا کیا ہوتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, فالوورز, میں کوئی یہ کام فالوورز کے لیے کر رہا ہوں, نان سینس. تو باقی یہ ہے کہ جو گالیاں مجھے دیتے ہیں, رب دی سو, اگر یہ کمیونٹی کا مسئلہ